جہاں راستے بند لگ رہے ہیں وہ وہیں سے راہ نکال دے گا، جس دل میں بے سکونی ہے وہ وہاں سکون بھر دے گا۔ جو دعائیں تم تہجد کے سجدوں میں سسک سسک کر مانگ رہے ہو وہ سب قبول کر کے تمہیں نصیب کر دے گا۔ بس صبر رکھو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس رب العالمین نے جہاں رک جانے کو کہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تو خود کو رسوائی کی راہ پر مت چلاؤ۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور تم جتنے قطرے حرام کے لوگے وہ دھیرے دھیرے دریا بن جائے گا، اور پھر حلال کی جگہ نہیں رہے گی تمہاری زندگی میں۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چلو، وہ منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ جانتے ہو وہ کون 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے صلے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد و حساب انعامات کی بارش فرماتا ہے؟ اور وہ کون سی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ہی ملک ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی جو لوگ اللہ کی بات ماننے لگیں اور اس کی پناہ ڈھونڈنے لگیں۔ ان کو اللہ اپنے رحم و کرم اور اپنے فضل و کرم کے حصار میں لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، تو جان رکھو آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یاد رکھو اللہ نے زمین میں غلبے کا وعدہ بھی انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اسی سے قائم کر لی۔ اور تمہارا رب جس طریقے سے خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ جانتے ہو تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد، اور اگر آج تمہاری توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مصائب اور تکلیف کی موسلا دھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہو، تو جان لو یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے، اور تم اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر اللہ کی خاص عنایات ہوں گی۔ اللہ خود تم سے فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ اب صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے، تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیب کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، مگر تم ان مصیبتوں اور نقصانات کے باوجود صبر اور برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے عنقریب اللہ کی رحمت کے بیش بہا خزانے تمہارے مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگیں، تو سمجھ لو کہ عنقریب تمہارا صبر بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے۔ اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ اور اگر تم تلاش میں اس نشانی کی جو صبر کے صلے کی حیرت انگیز عطائیں تمہارا مقدر کر دیں، تو جان لو کہ تمہارا اجر تمہیں اس انتہا تک لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں
زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرنے لگتے ہو تو وہ فراخ دست اور مہربان صلے بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ ہر غم خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلے اور حیرت انگیز عطائیں موجود ہیں، جو عنقریب تمہارے صبر کے اجر میں دگنی رفتار سے تم تک پہنچے گی، جو تمہارے دل کی آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی۔ کیا اب بھی تم اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے جتنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یا یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی اللہ کو یاد کیا نہیں، آج مصیبت آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گناہگار بندہ آخر تھک ہار کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گمسم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں، یہ سب تو بس محبت ہے اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا ہزار گناہوں کے بعد،
بس وہ معاف کر دیتا ہے۔